ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آسمان سے جتنا علم اتارا گیا ہے تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور سارے قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور سورۃ فاتحہ کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے. الحمدللہ، ہر حمد اللہ کے لیے ہے. قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، جس کے نامہ اعمال میں اللہ کی حمد لکھی ہوئی ہوگی اس کا نامہ اعمال وزنی ہوگا. تو اللہ کی حمد کرنا یہ بخشش کا وسیلہ ہے، اور حضور کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ حاصل کرنے کا وظیفہ ہے. تو شکرانے کی نیت سے ایک بار دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر کرتے ہوئے پڑھ دیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں. ہمیں انسان بنایا ہے، پھر ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ہمیں خاتم النبیین کا امتی بنایا ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی بن کے نہیں تشریف لائے بلکہ آخری نبی بن کے تشریف لائے ہیں. اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں. اسی طرح حضور کی ختم نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں. اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمارے آقا کریم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ ہے، ضروریات دین میں سے ہے. اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. حضور کو صرف نبی ماننے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، بلکہ مسلمان وہ ہے جو آپ کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. آپ تاجدار ختم نبوت ہیں. آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں. آج 25 اگست ہے. آج سے 123 سال پہلے آج ہی کے دن 25 اگست 1900 لاہور کی بادشاہی مسجد میں جھوٹے کذاب ملعون غلام احمد
مرزا قادیانی، اس نے علماء و مشائخ اسلام ان کو للکارا، بالخصوص اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرات آج کے دن بادشاہی مسجد میں مرزے کو جواب دینے کے لیے موجود تھے، لیکن جھوٹ کا منہ ہمیشہ کالا ہوتا ہے اور سچ ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے۔ آج کا دن یوم فتح مبین ہے کہ وہ کذاب، وہ جھوٹا، وہ ہمارے آقا کریم کی عزتوں پہ حملہ کرنے والا، وہ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کرنے والا آج کے دن دنیا کے سامنے جھوٹا ظاہر ہو گیا۔ وہ میدان میں نہیں آیا، بھاگ گیا، اور 26 اگست 27 اگست 3 دن 25 26 27 اگست علماء اسلام اور مشائخ بادشاہی مسجد میں موجود رہے، اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہیں آیا۔ تو 25 اگست کا دن عقیدہ ختم نبوت پر بر صغیر کے مسلمانوں کی عظیم الشان فتح اور اللہ کریم کی مدد کے اظہار کا دن ہے، یوم فتح مبین ہے، اور مرزائیت کے جھوٹا ہونے کا دن، کہ اس دن ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہوا۔ اس لیے آج چند گھڑیاں میں آپ احباب کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ضروری ہے کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان کے 3 پہلو ہیں: اعتقادات، عبادات، معاملات۔ ان میں جو بنیاد ہے وہ ہیں اعتقادات، عقیدہ۔ کوئی بھی عمارت آپ بناتے ہیں تو پہلے بنیاد رکھتے ہیں، پھر دیواریں، اور پھر ان کے اوپر چھت ڈالا جاتا ہے۔ تو انسانی شخصیت کی جو تعمیر ہے اس میں عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا بیج آپ زمین میں ڈالیں گے ویسا ہی درخت یا پودا نکلے گا۔ گندم کا بیج ڈالیں گے تو گندم کا ہی پودا نکلے گا، باجرے کا بیج ڈالیں گے باجرے کا پودا نکلے گا۔ تو جس طرح بیج اور پودے کا تعلق ہے، اسی طرح انسانی شخصیت کی تعمیر میں عقیدے کا تعلق ہے اور عقیدے کی حیثیت ہے کہ جیسا آپ کے دل میں یقین ہوگا، جیسا آپ کے دل میں یقین ہے، عقیدہ ہے، ویسی ہی آپ کی شخصیت ہوگی، ویسی ہی سیرت ہوگی۔ اسلام عقیدے کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی بخشے ہوئے لوگوں کا ذکر آیا، اہل جنت کا، کامیاب لوگوں کا ذکر آیا، نجات یافتہ لوگوں کا ذکر آیا، وہاں عمل کا ذکر بعد میں ہے، ایمان کا ذکر پہلے ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو یہاں پہلے ایمان ہے، بعد میں عمل ہے۔ ایمان کو ہی عقیدہ کہتے ہیں، جسے میں عقیدہ کہہ رہا ہوں، قرآن اسی کو ایمان کہتا ہے۔
تو ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل کا کوئی اجر آخرت میں نہیں ملے گا۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا مرد ہو یا عورت جو بھی اچھا عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے۔ تو یہ جو الفاظ آئے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ الفاظ بتا رہے ہیں عمل کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہیں، عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل اجر کا، ثواب کا، بدلے کا مستحق نہیں ہوگا جب تک کہ عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ مکی زندگی میں عقیدے پر زور دیا گیا۔ 13 سال میرے آقا کریم نے مکہ میں جو تبلیغ فرمائی ہے اس میں زیادہ زور عقیدے پر دیا گیا ہے۔ یوں تو اسلام پیدائش سے لے کے وفات تک زندگی کے ہر گوشے، ہر پہلو کے بارے میں تعلیمات، احکامات عطا کرتا ہے، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ قرآن میں زیادہ آیتیں عقیدے کے بارے میں ہیں یا عمل کے بارے میں؟ وہ آیتیں جن میں احکامات ہیں کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، ان کی تعداد نسبتاً تھوڑی ہے، اور وہ آیات جن میں عقیدے کا بیان ہے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو زیادہ آیات کس کے بارے میں ہیں؟ عمل کے بارے میں یا عقیدے کے بارے میں؟ عقیدے کے بارے میں۔ عقیدے کی اصلاح پہلے کی گئی ہے، اور مکی دور میں زیادہ دار و مدار، زیادہ فوکس اسی پر رکھا گیا ہے، اور جو احکامات والی آیتیں ہیں وہ اکثر مدنی دور میں نازل ہوئی۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں جو مکی دور میں وصال پا گئے یا شہید ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ ایسے ہیں کہ پنجگانہ نماز فرض نہیں ہوئی، وہ پہلے فوت ہو گئے ہیں، یا زکوٰۃ کے احکامات، روزے کے احکامات نہیں آئے، وہ پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ ام المومنین محسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 10 نبوی میں آپ کا وصال ہوا ہے، اعلان نبوت کے بعد 10ویں سال۔ اس وقت ابھی حضور معراج پہ نہیں تشریف لے گئے، معراج سے پہلے بی بی پاک کا وصال ہوا ہے۔ نماز پڑھی جاتی تھی لیکن ابھی پنجگانہ نماز اس طرح جیسے آج پڑھی جاتی ہے فرض نہیں ہوئی تھی، روزے فرض نہیں ہوئے، مال خرچ کیا جاتا ہے اسلام کے لیے لیکن ابھی زکوٰۃ کے احکامات نہیں نازل ہوئے، حج کی فرضیت کے احکام نہیں نازل ہوئے۔ ان سارے حکموں سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا ہے۔ اب وہ خواتین جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دیں، کیا وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے درجے تک پہنچ سکتی؟ حالانکہ انہوں نے نہ روزے رکھے ہیں، نہ انہوں نے حج کیا ہے معروف معنوں میں جس کے احکامات نازل ہوئے بعد میں، پھر ان کا درجہ کیوں بلند ہو گیا ہے؟ ان کو رسول اللہ کی خدمت کا جو شرف حاصل ہوا ہے، جو صحبت نبوی کا شرف حاصل ہوا ہے، عقیدے کی درستگی کے ساتھ حضور کی خدمت کا شرف انہیں اس مقام پر لے گیا ہے کہ بعد میں عمل کرنے والے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ کئی صحابہ ایسے ہیں قیامت کے دن اٹھیں گے، ان کے نامہ اعمال میں اعمال کی وہ کثرت نہیں ہوگی۔ مثلا کسی نے جنگ سے
چند دن پہلے کلمہ پڑھا یا ایک دن پہلے جنگ میں شہید ہو گئے، اب ان کے نامہ اعمال میں اعمال کی کثرت نہیں لیکن عقیدہ درست ہے، تو انہیں وہ بلند مرتبہ کس بنیاد پر مل گیا؟ عقیدے کی بنیاد پر مل گیا۔ وصال کے بعد جب مومن قبر میں جاتا ہے تو 3 سوال ہوتے ہیں، مر ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ رب کسے مانتے ہو، تمہارا دین کون سا ہے، اور اس ہستی معظم و محتشم کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ یہ تینوں سوال عقیدے کے بارے میں۔ قبر میں جو 3 سوال ہو رہے ہیں وہ اعمال کے بارے میں ہیں یا عقیدے کے بارے میں؟ قبر میں تینوں سوال عقیدے کے بارے میں ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی عقیدے کی اہمیت روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی۔ حشر کے میدان میں ایک بندہ وہ ہے جو صحیح عقیدہ لے کے گیا ہے، دوسرا وہ ہے جو کفر پہ مرا ہے، کفر کے ساتھ حشر کے میدان میں آیا ہے۔ جو بندہ صحیح العقیدہ تھا، ایمان لے کے دنیا سے گیا ہے، اگرچہ اس کے اعمال میں کمی ہے، لیکن یہ مومن یا تو اللہ کی محض رحمت سے، حضور کی شفاعت سے بخش دیا جائے گا، یا پھر اگر گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہ اسے دوزخ میں لے گئے تو ایمان اسے دوزخ میں نہیں رہنے دے گا، وہ اپنی سزا بھگت کے پھر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا، کفر پہ مرا ہے، کیا اس کے لیے بھی بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ تو پھر عقیدے کی کتنی اہمیت ہے۔ انسانی شخصیت کی تعمیر ہی عقیدے پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں غلط بات بیٹھ گئی ہے تو سیرت درست نہیں ہو سکتی۔ ہاں، عقیدہ درست ہوگا، عمل درست ہوگا۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے عقیدے کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ دور حاضر میں سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے ہم اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ کوئی جملہ، کوئی ایک بات کس طرح ہمارے عقیدے کو ٹارگٹ کر رہی ہے، متاثر کر رہی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ اس بات کا دھیان رکھیں۔ دور حاضر میں کیونکہ بہت زیادہ لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، تو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ ایمان برباد ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اس لیے ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے، علماء کے پاس بیٹھ کے ایمان سیکھنا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اظہار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں 80 سال گزار کے چلے گئے، لیکن انہیں ایمانیات کی خبر نہیں ہوتی کہ کون کون سی چیزیں ماننا ضروری تھا۔ وہ ایمان کے متضاد دل میں چیزیں بٹھائے ہوئے دنیا سے چلے جاتے۔ تو علماء کے پاس بیٹھ کے ایمان سیکھنا چاہیے۔ کوئی بات ایمان کے خلاف میرے ذہن میں جگہ نہ بنا لے، دل میں نقش نہ ہو جائے۔ یوں تو ضروریات دین اور مشتملات ایمان کی ایک فہرست ہے، لیکن میں اس کا خلاصہ
آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جو لے کے آئے میں اس کو مانتا ہوں، حضور جو لے کے آئے۔ تو مختصر یہ ہے کہ حضور کو ماننا یہ ایمان ہے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلم، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نہ رکھا غیر سے کام۔ پنجابی میں کسی بزرگ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیں او ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے۔ عشق کا اپنا بانک پن ہے، اپنا انداز ہے، اپنے تقاضے ہیں، وہ غیر کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ عشق محبوب سے جوڑے رکھتا ہے، عشق محبوب کی طرف ہی کھچنے کا نام ہے، کشش کا نام ہے۔ جس کے دل میں سچا عشق ہے وہ غیر کی طرف دھیان نہیں دیتا، اس کی ساری توجہ اپنے محبوب کی طرف ہی ہوتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی اور قطعی عقائد میں سے ہے، جو اس کا انکار کرے اس کا سارا ایمان ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور کو صرف نبی ماننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ آخری نبی ماننے سے مسلمان ہوگا۔ میرے آقا کریم کی آمد سے پہلے نبوت کا دروازہ کھلا تھا، کیونکہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، تو بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کی لائی ہوئی شریعت میں سے کچھ چیزیں منسوخ کر دیتا۔ ابھی مکمل دین نہیں اترا تھا، انسانی ذہن ابھی ارتقائی منازل طے کر رہا ہے، پر جب حضور تشریف لے آئے آپ پہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ پہلے اس لیے نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا، جب دین مکمل ہو گیا اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی رہ گئی۔ جب ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی تو نیا نبی آ کے کیا کرے گا؟ دین حضور پہ مکمل ہو گیا۔ دوسری ضرورت، پہلے نبیوں پہ کتاب نازل ہوتی، رسولوں پہ، تو کچھ وقت گزرنے کے ساتھ کتاب میں تحریف ہو جاتی، اصل کتاب ضائع ہو جاتی، مضامین بدل دیے جاتے۔ جس زبان میں کتاب اتری کچھ عرصے بعد وہ زبان ہی دنیا سے ختم ہو جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نیا رسول بھیجتا، وہ دین کو نئے سرے سے لوگوں کے سامنے تازہ کر دیتے۔ تو پہلی کتابیں چونکہ محفوظ نہیں رکھی گئیں، اللہ کریم نے ان کی حفاظت اپنے ذمے نہیں لی، دین بدل دیا جاتا تھا، تحریف ہو جاتی تھی، اس لیے ضرورت تھی نیا نبی آئے، وہ اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچائے۔ لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو اللہ کریم نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بڑا جلال ہے اس آیت میں، 4 دفعہ اللہ کریم نے اپنے لیے ہم کا لفظ بولا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہیں، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پہلی آسمانی کتابوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی، قرآن پاک اتارا تو اس جلال بھرے انداز میں اعلان کیا،
انسانی ذہن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ قرآن میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں. انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہیں، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پہلی کتابیں محفوظ نہیں رہتی تھیں، نیا نبی آتا وہ پھر اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتا. جب قرآن محفوظ ہو گیا، دین محفوظ ہو گیا، کمی بیشی نہیں ہو سکتی، تو اب نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں. دین مکمل بھی ہو گیا، دین محفوظ بھی ہو گیا. قرآن پاک آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے. جو قرآن پاک حضور کے سینہ پاک پہ نازل ہوا الحمد سے والناس تک 114 سورتیں، پورا قرآن آج بھی اصل شکل میں محفوظ ہے. اس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. تو جب یہ دونوں باتیں واضح ہو گئیں کہ دین مکمل بھی ہے، دین محفوظ بھی ہے، تو اب نئے نبی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کریم نے محبوب سے اعلان کروا دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. 1400 سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ہر مفسر نے اسلام کی تاریخ میں صحابہ کرام سے لے کے آج تک قرآن مجید کے ہر سچے مفسر نے خاتم النبیین کا یہی ترجمہ کیا، یہی تفسیر بیان کی کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے لیکن پیدا نہیں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، وہ حضور کا کلمہ پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ حضور کی شریعت پر عمل کریں گے، حضور کے دین پر عمل کریں گے. ہندوستان کی تاریخ میں بدبخت شخص جس نے اس عقیدے پہ حملہ کیا، غلام احمد قادیانی، اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک گفتگو میں تو وہ بیان نہیں کیے جا سکتے کہ یہ انگریزوں کا ایجنٹ بھی تھا. اس نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اس عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کیا. ابتداً اس نے اپنی جو بنیاد رکھی ہے وہ حیات مسیح پر رکھی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے اور آخر دور میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. مرزے نے اس کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے. اور اس بدبخت نے 4 جگہ ان کی قبر بیان کی ہے. اس نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اس کی ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں. اس کا جتنا لٹریچر اس نے خود لکھا ہے. ایک جگہ وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ کی قبر شام میں ہے، ایک جگہ لکھتا ہے حضرت عیسیٰ کی قبر فلسطین میں ہے، ایک جگہ لکھتا ہے حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہے. 4 مختلف جگہوں پہ اس نے حضرت عیسیٰ کی قبر بیان کی ہے. اگر پچھلی صدی میں جھوٹوں کا عالمی مقابلہ ہوتا تو پتہ ہے فرسٹ کون آتا؟ یہ قادیان کا کذاب جھوٹوں کے مقابلے میں فرسٹ آتا. جھوٹ بولنے میں یہ بڑا شاطر تھا. اس نے تاویلات فاسدہ کی کینچی سے احادیث کو کاٹا. بنیاد اس نے ابتدان اپنی نبوت کی بنیاد اس پہ رکھی. پہلے مبلغ مشہور ہوا، مبلغ کے بعد مناظر اور مبلغ عیسائیوں سے مناظرے کرتا رہا. اس کے بعد مہدی بنا، امام مہدی.
اس کے بعد مسیح موعود کہ حدیثوں میں جس مسیح کا ذکر ہے نا کہ مسیح آئیں گے، وہ میں ہی مسیح ہوں. اور اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ابتداً یہ سیالکوٹ میں بھی رہا ہے. رئیس المتکلمین صدر المدرسین علامہ مفتی علیم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. اور سیالکوٹ کے ایک بزرگ حضرت علامہ مفکر اسلام پروفیسر محمد حسین آسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زیر ادارت ایک رسالہ چھپتا تھا شیران اسلام. اس میں ختم نبوت نمبر جو شائع ہوا، پہلی جلد کے اندر یہ واقعہ وہاں لکھا ہوا ہے. 1866 مرزا سیالکوٹ میں تھا. ابھی اس نے کوئی کتابیں وغیرہ نہیں لکھی. تاجدار چورا شریف حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیالکوٹ تشریف لائے تھے، اور ہمارے بابا جی صاحب خواجہ خواجگاں خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی موجود تھے. تو یہ آیا تاجدار چورا شریف کی زیارت کے لیے. تو جو ہی آپ کی محفل میں آ کے بیٹھا تو آپ نے ناراضگی کا، خفگی کا اظہار کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ باہر جاؤ، ہمارے خلیفہ صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باولی شریف والے بزرگ، ان کے پاس جا کے بیٹھے. یہ اٹھ کے باہر آ گیا. برآمدے میں حضرت بابا جی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یہ آ کے آپ کے سامنے بیٹھا تو حضرت بابا جی صاحب خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف توجہ کی. یہ کہتا ہے مجھے قے آنے لگی، الٹی آنے لگی ہے، میں قے کر کے آتا ہوں. اٹھ کے باہر گیا تو حضرت بابا جی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو قے کا بہانہ کر کے گیا نا کہ مجھے الٹی آنے لگی ہے، یہ واپس نہیں آئے گا. جب میرے سامنے بیٹھا میں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی، مجھے صرف اندھیرا نظر آیا ہے، ایمان کا نور نہیں نظر آیا. میں نے سوچا ولیوں کی، فقیروں، درویشوں کی محفل میں آیا خالی نہ جائے. میں نے ایمان والی توجہ ڈالی، لیکن اس کا دل ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا، یہ ٹھکرا دیتا ہے. میں توجہ دیتا ہوں ایمان والی، یہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے. اس کے یہ ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا. جب میں نے بھرپور توجہ دی ایمان والی تو اس نے کہا مجھے قے آنے لگی ہے، میں قے کر گیا. پھر آپ نے فرمایا اس کا دل ایمان کو قبول نہیں کرتا، یہ خود بھی دوزخ میں جائے گا، کئی اوروں کو بھی دوزخ میں لے کے جائے گا. حدیث مبارکہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بالنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مرزے کا دل کفر، منافقت سے بھرا ہوا تھا. اس نے انگریزوں کے ساتھ در پردہ معاہدہ کر لیا ہے، ان سے وفاداری کا اعلان کیا ہے. ابتداً مناظرے کرتا رہا، پھر مبلغ بنا، پھر مہدی بنا، پھر مسیح موعود. اس نے کہا حضرت عیسیٰ جن کا حدیثوں میں ذکر ہے کہ مسیح آئیں گے، میں ہی وہ مسیح ہوں. اور وہ عیسیٰ جو نبی تھے آسمانوں پہ گئے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے، ان کا وصال ہو چکا ہے، ان کی قبر فلاں فلاں جگہ. ابتدا میں اس نے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے یہ جھوٹی تعویلات کر کے اسلامی عقیدے کو خراب کرنا چاہا. تاجدار گولڑا کو میرے آقا کریم کی زیارت ہوئی اور میرے آقا کریم نے فرمایا کہ قادیان میں بیٹھا ہوا ایک شخص تعویلات فاسدہ سے میری حدیثوں کو کاٹ رہا ہے، تعویلات فاسدہ کی کینچی سے حدیثوں کو کاٹ رہا ہے، اور تم گولڑے میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. پھر تاجدار گولڑا آرام سے نہیں بیٹھے. اللہ کے رسول کی طرف سے حکم مل گیا. آپ نے کتاب لکھی شمس الہدایہ، اس میں حضرت عیسیٰ کا نزول اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا کہ آپ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں اور آخر زمانے میں زمین پہ تشریف لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھائیں گے، حضور کے دین کی اتباع کریں گے.
جب شمس الہدایہ چھپی، یہ 1899 کی بات ہے، 1900 میں مرزے نے تاجدار گولڑا کو چیلنج کیا اور اس نے کہا کہ آپ آ جائیں لاہور بادشاہی مسجد میں بیٹھ کے تفسیر لکھنے کا مقابلہ کرتے ہیں، جو سورت فاتحہ کی عربی زبان میں عمدہ تفسیر لکھے گا وہ سچا ہے۔ حالانکہ زبان کا ماہر ہونا یہ نبی کے سچا ہونے کے لیے کوئی دلیل یا معیار نہیں ہے۔ تاجدار گولڑا نے کہا یہ بچ کے نہ جائے، بھاگنے نہ پائے، کسی بہانے میرے سامنے تو آئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، 25 اگست کو ہم لاہور آ جائیں گے، تو بھی آ جانا۔ آج کے دن 25 اگست 1900 تاجدار گولڑا بادشاہی مسجد میں پہنچ گئے۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تشریف لے آئے اور اس دور کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ بادشاہی مسجد میں پہنچ گئے۔ مینار پاکستان والی جگہ سے بادشاہی مسجد تک ہجوم تھا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مسجد بھری ہوئی تھی۔ بادشاہی مسجد دیکھی ہوئی نا، چھوٹا سا ہی سین ہے اس کا، 200 بندہ آئی جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد کا سین بھرا ہوا تھا، تلاوت ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ کی صداؤں سے فضا گونج رہی ہے۔ پچیس اگست 1900 بادشاہی مسجد میں جو مسلمان نعرہ لگا رہے تھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ان میں تو ہم اس وقت موجود نہیں تھے۔ آج یہاں اس انداز میں نعرہ لگائیں کہ ہم انہی کی اولادیں ہیں۔ اگست 1900 بادشاہی مسجد لاہور میں جو مسلمان تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کر رہے تھے، آپ انہی کے وارث ہیں، آپ انہی کی فکر اور انہی کے عقیدے کے وارث ہیں۔ آپ کے پاس ہی یہ امانت ہے کہ آپ نے حق والا عقیدہ آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے مجاہدانہ انداز میں اس جوش و جذبے کے ساتھ نعرہ بلند کریں کہ ان مشائخ کی روحیں خوش ہو جائیں۔ ہمارے غلام بے شک گناہگار ہیں لیکن ہماری فکر کی پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ باطل کے مقابلے میں میدان سجانا اور پھر میدان میں کھڑے ہو کے باطل کو للکارنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میدان میں کھڑے ہو کے باطل کو وہی للکار سکتا ہے جس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارے علماء مشائخ بادشاہی مسجد پہنچ گئے۔ مرزا لاہور آیا ہوا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا نا رسول اللہ کے شیر آ گئے ہیں تو وہ لومڑی جو ہے وہ دم دبا کے چھپ گئی۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں بادشاہی مسجد جاؤں گا۔ اس کے ماننے والے اس کو کھینچتے ہیں کہ چلو اب ان کے مقابلے میں خود ہی بلایا تھا اور جاتے نہیں ہو۔ اس نے کہا نہیں معاذ اللہ۔ اس نے ایک اور نیا جھوٹ گھڑ دیا، اس نے کہا میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، اگر میں وہاں گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا۔
پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ آئیں میرے مقابلے میں، خود بلایا ہے، اب خود ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں وہاں گیا تو قتل ہو جاؤں گا۔ کئی لوگوں نے مرزیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کر لیا، انہیں سمجھ آ گئی کہ مرزا جھوٹا ہے۔ کئی اس کے دام تزویر میں پھنسے ہوئے تھے، اس نے اپنی عقیدت کا بھرم قائم رکھنے کے لیے ایک بڑ ماری، جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا جاؤ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب سے کہو وہ جو تفسیر لکھنے والا مقابلہ تھا وہ نہیں ہوگا، ایک کوڑے کو تاجدار گولڑا کے پاس لے جاؤ، اگر وہ کوڑے کو ٹھیک کر دے، مریض کو شفا مل جائے، کوڑا ٹھیک ہو جائے تو وہ سچے ہیں، ورنہ میں سچا ہوں۔ تاجدار گولڑا کے پاس جب یہ پیغام پہنچا، بیٹھے ہوئے تھے آپ، جلال سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا آج میر علی شاہ کو کسی کوڑے کے پاس نہیں، کسی مردے کی قبر پر لے چلو، میں قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو قبر سے اٹھا کے اپنے آقا کی ختم نبوت بیان کروا سکتا ہوں۔ مہر منیر میں چند دنوں بعد کسی مرید نے عرض کیا حضور اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا تھا کہ میں مردے کو قبر سے اٹھا کے اپنے آقا کی شانیں بیان کروا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے کب دعویٰ کیا تھا، کٹی قلعے دے سر تے کد دیے۔ کیا مطلب میں نے کب دعویٰ کیا تھا؟ مجھ سے تو سائیوں نے دعویٰ کروایا تھا، مجھے تو ایک دن پہلے اللہ کے رسول نے زیارت کروا کے فرمایا تھا میر علی شاہ کل ڈرنا نہیں، تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ ہم ان مشائخ کے پیچھے چل رہے ہیں جو رسول اللہ کی رہنمائی میں چل رہے تھے، جو حضور کی نگاہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ یہ ہماری سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، ہم ان مشائخ کے ماننے والے ہیں جنہیں حضور چلا رہے ہیں۔ 25 اگست، 26 اگست، 27 اگست 3 دن مسلمان وہاں موجود رہے، تلاوت ہوتی رہی، نعت خوانی، بیانات، یہ سلسلہ جاری رہا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے۔ 27 اگست کو اعلان ہوا کہ مرزا بھاگ گیا ہے، وہ آپ کے مقابلے میں نہیں آنے والا۔ فتح مبین کا اعلان ہوا۔ یہیں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، جھوٹ کا منہ کالا اور سچ ہر حال میں سرخرو ہوتا ہے، سچ کا چہرہ روشن ہوتا ہے۔ مرزے نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو تاجدار گولڑا نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آپ زمین پہ تشریف لائیں گے تو آپ پھر مدینہ منورہ حاضری دیں گے، جامعہ مسجد دمشق کے مزار پہ، جامعہ مسجد دمشق کا جو مینار ہے اس پہ اتریں گے، حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، پھر دونوں ہستیاں مل کے دجالیت اور دجال کے خلاف جہاد کریں گے، اسلام کو غلبہ ملے گا، حضرت عیسیٰ مدینہ منورہ آئیں گے، یہ حدیثوں میں ہے، اور روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کریں گے اور میرے آقا اپنے روزے سے سلام کا جواب عطا فرمائیں۔ تاجدار گولڑا نے یہ حدیث بیان کر کے کہا رسول اللہ کے علم کی تو شان ہی بڑی ہے، میں رسول اللہ کا غلام یہ دعویٰ کرتا ہوں مرزا مر جائے گا، مدینہ منورہ نہیں جا سکتا۔ پیشن گوئی کر دی کہ مرزا اپنی زندگی میں مدینہ منورہ نہیں جا سکتا۔ اب اگر وہ اہل اسلام کو جھوٹا قرار دے سکتا تو چلا جاتا نا مدینہ منورہ۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جیسے تاجدار گولڑا نے پیشن گوئی کی تھی نا کہ یہ یہاں ہی مرے گا، مدینہ منورہ کے دروازے اس پر بند ہیں، ویسا ہی ہوا،
وہ یہاں ہی ٹٹی میں گر کے مر گیا ہے، مدینہ منورہ نہیں جا سکا۔ رسول اللہ کی نظر، آپ کے علم کی تو شان ہی وراء الورا ہے، حضور کے غلام بھی بتا دیتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ حضور جس پر اپنی نگاہ خاص فرماتے ہیں سینہ روشن فرما دیتے ہیں، اور جتنا چاہتے ہیں فیوزات و برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ آج چونکہ 25 اگست کا دن جمعۃ المبارک کا دن آ گیا، تو میں نے عقیدے کے حوالے سے اس بات کو بیان کرنا آپ کے سامنے ضروری سمجھا کہ آج ایک تاریخی دن ہے۔ اس دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عقیدے کی فکر کریں، اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر کریں، اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داری ہے اس کا احساس کریں، اسے ادا کرنے کے لیے جو ہمارے فرائض ہیں ہم انہیں ادا کریں، ان کی طرف توجہ دیں اور اپنی ڈیوٹی محسوس کریں۔ عقیدہ ختم نبوت کی نوکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا ہے۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، ہماری ڈیوٹی کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین خود بڑی شان والا ہے اور اللہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہاں، ہماری سعادت ہے اگر غلاموں میں نام لکھ دیا جائے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کوئی غلام بادشاہ پہ احسان نہیں جتا سکتا کہ اے بادشاہ میں تیری ڈیوٹی دے رہا ہوں، میرا بڑا احسان ہے۔ نہیں، یہ تو بادشاہ کا احسان ہے کہ غلام کو نوکری پہ رکھا ہوا ہے۔ تو اگر کسی کو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ڈیوٹی دینے کی سعادت نصیب ہو تو یہ اس غلام کے لیے شرف کی بات ہے، سعادت اور اعزاز کی بات ہے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر کریں۔ اس دور میں لبرلزم، الحاد اور اقلیت پسندی، یعنی عقل کو دینی احکام پر ترجیح دینا اور عقل کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، یہ بھی جدید سائنس کی وجہ سے ایک فتنہ اٹھ رہا ہے۔ عقل کو روشن کرتا ہے اور اسلام عقل کو چمکاتا ہے، لیکن ہم عقل کو بنیاد نہیں سمجھتے۔ عقل وہی روشن ہوتی ہے جو نور نبوت سے اکتساب فیض کرتی ہے، اور جو عقل نور نبوت سے محروم ہو، نسبت نور نبوت سے محروم ہو، وہ عقل عیار ہو جاتی۔ جو عقل عیار ہے اسی کے بارے میں اقبال کہتے ہیں عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے۔ تو عقل روشن کون سی ہوتی ہے؟ صالح عقل کون سی ہے؟ وہ عقل جو نور نبوت سے فیض پاتی ہے۔ اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹ رہا ہوں۔ اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں، آپ اگر تھوڑی سی بھی دین کی ڈیوٹی دیتے ہیں تو حضرت امام مہدی کے جاروب کشوں میں نام لکھ دیا جائے گا۔ آج ارادہ کریں کہ ہم اب خود بھی درود پاک پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو بھی درود پاک کا وظیفہ دیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو درود شریف پڑھنے پہ لگائیں۔ درود شریف سے نہ صرف اجر و ثواب ملتا ہے، سینہ روشن ہوتا ہے، بلکہ دنیاوی کام بھی سنور جاتے ہیں۔ درود پاک ایک مومن کو حضور کے رابطے میں رکھتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ کسی دوست نے ایک سوال بھیجا ہے کہ کیا یہ مہینہ بھاری ہے کہ اس مہینے میں آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس
مہینہ نہیں ہے، کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ نحوست انسان کے اعمال میں ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی دن کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ مثلا حدیث پاک ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ نے میری امت کے لیے برکت رکھی ہے۔ صبح کا وقت جو ہے، فجر کا وقت، وہ برکت والا وقت ہے۔ فجر کا وقت کیسا وقت ہے؟ برکت والا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، مومن فجر کے وقت قرآن پڑھ رہا ہے، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو فجر کا وقت جو ہے، صبح کا وقت برکت والا وقت ہے۔ ایک بندہ اٹھا، فجر پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، دعائیں مانگیں، برکت حاصل کر لی۔ دوسرا مومن سویا ہوا ہے، نہ فجر پڑھی ہے نہ قرآن پڑھا ہے، تو کیا اس کو بھی برکت مل رہی ہے؟ یہ جب اٹھے گا تو حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اس کے سر میں شیطان نے گرہ لگا دی ہے، یا پھر یہ وہ ہے کہ شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ یہ شخص برکت والے وقت میں سویا ہوا تھا، اٹھے گا تو نحوست لے کے اٹھے گا۔ تو وقت تو ایک ہی ہے، ایک شخص کے لیے برکت والا، دوسرے کے لیے بے برکتی۔ تو پھر جو برکت لے رہا ہے وہ عمل کی وجہ سے، جو برکت سے محروم ہو رہا ہے وہ اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے۔ تو ایک ہی وقت دو الگ اثرات پیدا کر رہا ہے۔ جو فجر پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو برکتیں مل رہی ہیں۔ جو سویا ہوا ہے وہ ان برکتوں سے بھی محروم ہے، اور نحوستیں بھی اس پہ پڑ رہی ہیں۔ تو پھر نحوست کہاں ہے؟ وقت کے اندر یا اپنے عمل کے اندر؟ اپنے عمل کے اندر۔ 3 وقت ایسے ہیں کہ ان میں عبادت نہیں ہو سکتی: جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج عین سر کے اوپر ہو نصف النہار، یا جب سورج ڈوب رہا ہو، یہ زوال کا وقت۔ یہ 3 وقت ایسے ہیں، ان میں عبادت، سجدہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے آپ درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، ان میں سجدہ نہیں کر سکتے۔ باقی اللہ کریم نے کوئی دن، کوئی مہینہ نحوست والا نہیں بنایا۔ نحوست ہمارے عقیدے میں یا عمل میں ہوتی ہے، تو جہاں نحوست ہے وہاں سے نحوست کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فکر اور صحیح عمل عطا فرمائے۔